اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، ماہ رجب المرجب کی 11ویں شب کی نماز، اس کا طریقہ بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے جلد شادی ہونے، جلد حمل ٹھہرنے اور جلد اولاد ہونے کے لیے یہ 3 وظائف ہیں، وہ بھی بیان کرنا ہے۔ آپ سب سے عرض کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، سبسکرائب فرما دیں، لائک ضرور کر دیجیے گا اور شیئر کر کے دوسرے مومنین کو بھی اس ویڈیو کے لنک کو آگے فارورڈ کیجیے گا، جزاک اللہ۔ سب سے پہلے آئیے، جلد شادی ہونے کا ایک وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد جو شخص چاہتا ہے، مثلا لڑکا ہے یا لڑکی جو بغیر شادی شدہ ہے، یا جس کی شادی ہوئی اور طلاق ہو گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی، وہ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے چلتے پھرتے وقت اور دوسرا ہر نماز کے بعد کم از کم اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کو جو ہے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں، اور ویسے بھی چلتے پھرتے وقت اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ویسے بھی چلتے پھرتے وقت شادی کے جلد ہونے کی قصد سے، ارادے سے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شادی جلد ہونے کے لیے نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ آپ نے صلوات پڑھنی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے بعد یا لطیفو کو آپ نے جتنا ہو سکتا ہے 1 تسبیح ہے، 2 تسبیح ہے، وہ پڑھ دیا کریں نماز عشاء کے بعد۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جلد شادی ہونے کے لیے نماز صبح اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ طارق کو ہمیشہ پڑھا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 3 اعمال ہیں جلد شادی ہونے کے لیے جو بزرگوں نے بتائے۔ اور اب جس کی شادی ہو گئی، حمل نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہے، تو ایسی خاتون کو چاہیے کہ جیسے ایام مخصوصہ ختم ہوتے ہیں، مثلا حیض وغیرہ، تو جیسے اس سے پاک ہو جائے تو اول غسل کی پہلے شب میں جب میاں بیوی آپس میں مقاربت کریں تو اس سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھیں، یا قادر یا ذا العرش الکریم والملک القدیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ستار یا غفار، یا احد، یا محمد صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ یعنی اس دعا کو جماع سے پہلے میاں بیوی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اسباب حمل عطا فرمائے گا۔ اور جلد اولاد ہونے کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو استغفار سے معطر کریں اور صدقہ نکالیں۔ ہر نماز کے بعد میاں بیوی دونوں جو ہیں اولاد ہونے کی نیت سے اس آیہ کریمہ کے ذکر کو ورد بنا لیں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہو سکتا ہے تو نماز کے قنوت میں جو ہے، دوسری رکعت کے قنوت میں اس دعا کو ضرور پڑھیں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور یہ بھی ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں مقاربت کریں تو اس سے پہلے دونوں کو چاہیے کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 کو، اور یہ بھی ہے کہ دونوں میاں بیوی مقاربت کرنے سے پہلے سورہ نجم کی 3 آیتیں 45، 46 اور 47 کو پڑھ لیا کریں۔ سورہ نجم آیت نمبر 45، 46 اور 47، وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى۔ یہ 3 آیتیں ہیں سورہ نجم کی۔
اس کو پڑھ کر انشاءاللہ تعالی جب وہ آپس میں ملاقات کریں گے تو خدا جلد اولاد ہونے کے اسباب عطا فرمائے گا۔ تو آئیے صاحبان ایمان، 11ویں شب کی نماز کے حوالے سے یہ 12 رکعت نماز ہے، اور مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک اس کا ٹائم ہے۔ اگر کوئی رات کو نہیں پڑھ سکتا، دن میں قضا کر سکتا ہے قربت کی نیت سے۔ نیت یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب 11 رجب المرجب کی، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہر رکعت میں، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی کو ہم فی خالدون تک جو ہے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو اس طریقے سے یہ نماز پڑھے گا، اللہ عز و جل اسے تورات و انجیل، زبور و فرقان یعنی قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر وہ کتاب کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائے اس کا بھی اجر و ثواب اس بندش کنیز کے نام اعمال میں لکھے گا۔ اور ایک منادی عرش سے ندا دے کر اس کے لیے کہے گا کہ اب خدا نے تیرے گناہ معاف کر دیے، اپنی زندگی کے عمل کو اب سے شروع کر، یعنی اس کی ساری خطائیں، غلطیاں، گناہوں کو خدا معاف کر دے گا، بخش دے گا اس نماز کی برکت سے۔